السلام علیکم ناظرین، میڈیا ٹوڈے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں۔ ناظرین، عورت مارچ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی سلوگنز بے تحاشا، خواتین نکلتی ہیں 8 مارچ کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ صرف 8 مارچ کو ہی خواتین کو تحفظ کی ضرورت ہے یا پھر خواتین کو ہی صرف تحفظ کی ضرورت ہے، مردوں کو تحفظ کی ضرورت نہیں؟ کیا ہراسمنٹ کا شکار مرد نہیں ہوتے؟ کل ایک واقعہ پیش آیا شامل نامی لڑکے کا، جس کو ٹرانسجنڈر نے ایک لڑکی بن کر فیس بک پر تو دوستی کی، اس کو بلایا، جب ٹرانسجنڈر کا پتہ چلا کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے، اس نے اس کی برہنہ ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کی اور کہا کہ اس کے عوض مجھے پیسے دو۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ شامیر کو بھی نیکسٹ کوئی مارچ نکالنا چاہیے، میل مارچ نکالنا چاہیے؟ خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہراسمنٹ کا شکار ہیں۔ یہ تمام سوالات ہیں، لمحہ فکریہ ہے، سوالات کے سامنے جوابات بھی بے تحاشا ہے، لیکن اس وقت جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بے تحاشا میں نے ان کے ساتھ انٹرویوز کیے، ان کا ٹائم بھی لیا قیمتی۔ بیسیکلی یہ گائنی کی بڑی سینئر ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سائمہ شہزاد، ان کی رائے لیں گے۔ میرا جسم میری مرضی، خواتین مارچ، عورت مارچ، یہ ہے کیا؟ کیونکہ یہ خود بھی ایک خاتون ہے، ایک ماں ہے، ایک ورکنگ پرسن ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، بالکل ٹھیک۔ شکریہ بھی آپ نے مجھے موقع دیا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا اپنے چینل کے تھرو۔ جو میری مرضی جس میں میرا جو سلوگنز لائک دیٹ چل رہے ہیں کچھ عرصے سے، بیسیکلی یہ آزادی کا غلط استعمال ہے خواتین کی بنیاد کے اوپر۔ بیسیکلی یہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت ہائی لائٹ کر کے کچھ ہم لوگ اچیو کر لیں گے لمیٹیشنز کراس کرنے کے بعد، تو یہ ایک الگ ایک کرائٹیریا ان لوگوں کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب یہ ریسنٹلی آنے والا ہے عورت مارچ 8 مارچ کو، میں نے سنا ہے کہ اب حجاب مارچ بھی آ رہا ہے، نہ جانے کون سے مارچ آئیں گے، صرف مارچ ہی کیوں؟ یہ ان تحفظ، یہ خواتین کو تحفظ ہے، یہ تحفظات کا نکلنا صرف مارچ میں ہی ضروری ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کے لیے کوئی دن فکس کرنا یا ایک مہینہ فکس کرنا تو کوئی ایسا لاجک نہیں ہے۔ آپ تو کوئی دن بھی اپنے لیے سمجھیں کہ آپ کے محفوظ ہونے کا نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، اس کے لیے دن کا کوئی تعین کر لینا کہ یہ خاص دن پہ ہی ہونی ہے، تو یہ تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، اسٹوپیڈٹی ہے۔ سلوگنز ہم شیئر کرنا بھی، میں وہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتی جو خواتین نے سلوگنز بنائے ہیں، میں بچہ خود پیدا کروں گی، ایک صاف ستھرا سلوگن ہے، لیکن اس کی ڈیپتھ دیکھے تو بہت اسٹوپڈ ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ ایک بندہ اپنی بیوی سے شادی کر کے بیاہ کے قانوناً اور اسلامی اس سے لے کے آتا ہے اور اس پہ آگے وہ کہے میرا جسم میری مرضی، میں اپنے شوہر کو تمام جو رائٹس ہیں وہ نہیں دیتی۔ یہ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ گناہ گار انسان نہیں ہے؟ پھر ہمارے اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں خواتین کا باہر نکلنا جبکہ عورت کے لیے 4 دیواری بنائی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں ایگری کرتی ہوں۔ بیسیکلی جو اسلام کا کلچر ہے اور اسلام کی پریکٹس ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ سیکیور بھی رہتے ہیں، آپ اچھے بھی رہتے ہیں، آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اگر آپ ایک خاص دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، خواتین ان کو ہی مینٹل سکنس ہوتی ہے، وہی مینٹلی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، وہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ جو عورت بے شک وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لے کہ وہ ودن لمٹس آف اسلام رہ کے ہر کام کر سکتی ہے، وہ کبھی پھر اس طرح کے سلوگنز یوز نہیں کرے گی۔ ہم اپنے پیرنٹس سے بھی کبھی اس طرح کی ڈیپلی گفتگو نہیں کرتے، ایون دین ہماری جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو سلوگنز بنائے ہیں یہ ہمارے لیے ایک پاکستان کی خواتین اپنے آپ کو کیا پریزنٹ کر رہی ہیں، جب باہر یہ دیکھا جاتا ہوگا تو ہمارے پاکستان کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہوگا؟ نیگیٹو ایسپیکٹ ہی ہائی لائٹ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پازیٹیو نہیں ہو سکتا۔ یہ نیگیٹیوٹی شو کر رہی کلچر کی، اور ساتھ میں جو آپ انڈلج ہو رہے ہیں یورپین کلچر کے ساتھ یا اس کو ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کلچر میں، تو یہ ایک بالکل نیگیٹو سی جو ہے ایک بات ہوگی جو ہمارے کلچر کی فیمیلز کے اگینسٹ جائے گی، اور یہ عکاسی کرتی ہے ہماری ان خواتین کے جو وہاں پر عورت مارچ کی جگہ وہاں پر ڈیٹ پوائنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، بوائے فرینڈز کو بلایا گیا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا پس منظر دیکھا یا وہاں کی آپ نے ویڈیوز یا کوئی تصاویر یا پمفلیٹس آپ نے خود دیکھے؟ میم آپ کی لائف میں آئے سامنے؟ بیسیکلی میں اس بات میں چونکہ شروع سے انٹرسٹڈ نہیں تھی، تو میں جس چیز کے لیے نہیں ہوتی آئی ڈونٹ گو فار دیٹ۔ ایسے سنی سنائی بات اس نے کہہ دی، اس نے کہہ دی، لیکن نیور میں نے کبھی اس کو ایک اچھی نظر یا اچھی سوچ کبھی بھی نہیں دی۔ اس لیے میں جس چیز کے ساتھ آپ لوگ ہونا کہ آپ تھوڑا اس کے خلاف ہیں، تو میں اس کے بارے میں پڑھتی بھی نہیں اور سوچتی بھی نہیں۔ ہاں، اس بات کو دل سے بھی اچھا نہیں سمجھتی اور ویسے بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔
خواتین کو کہہ رہی ہیں کہ ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے، لڑکوں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکوں کے تحفظ کے لیے بیسیکلی اب ہر ایک ان کے لیے کون آواز بلند کرے گا؟ وہ دیکھو جی، ایک تو یہ معاشرہ ہے نا، اب ہر ایک کو معاشرے میں اپنے لیے ایک جگہ بنانی پڑتی ہے کہ آپ خود کیسے سیکیور ہوتے ہیں. پہلے یہ آپ کا اپنا خود سے اپنے لیے ایکٹ ہے جو آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے کہ آپ اپنے لیے کتنے سیف ہیں. تو میم میں اب آپ سے اس طرح گفتگو کروں گی، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے اس کے لیے میں بیفور دا ٹائم معذرت چاہوں گی، کہ ہم لوگوں کو ہماری خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، رتبہ دیا ہے، یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت بھی دی ہے، اور تھنکنگ بھی ہے، سکس سینس بھی ہے. جب خواتین کو بلایا جاتا ہے ڈیٹ پہ، پبلک پلیس پہ نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں بلایا جاتا ہے، کسی ہوٹل میں بلایا جاتا ہے، تو پھر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ملنے جا رہی ہوں، کس سے ملنے جا رہی ہوں. ایک بھائی تو اس نے نہیں بنایا ہوتا نا، جس سے بھی ملنے جا رہا ہے، یارانہ ہوتا ہے. جب وہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر واویلا کیوں مچاتی ہیں؟ بہت ساری خواتین آتی ہوں گی آپ سے کہتی ہوں گی بچہ ضائع کر دو، اس طرح کے معاملات جو انلیگل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ میں تو ہر بات کو یہ کہتی ہوں کہ آپ جو گھر سے اپنے جو ہے نا اس میں آپ سٹرونگ اگر مورلز میں ہو جائیں گے نا، کہ اپنی بیسک ایجوکیشن میں آپ کے پیرنٹس کیا گائیڈ کرتے ہیں آپ کو، آپ اپنے گھر کا کیا سیٹ اپ دیکھتے ہیں. بیسیکلی ہم لوگوں کے بیسک ایجوکیشن میں ہی ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو آپ بعد میں کوئی ایک اچھے شہری نہیں بن پاتے. ایک سیلف کانفیڈنس اور ایک اسلام سے محبت اور ایک اپنے پیرنٹس سے تابع داری اور جھوٹ نہیں بولنا، یہ باتیں اگر آپ اس میں اپنی لائف کا حصہ بنا لیں 3-4 باتوں کو، تو آپ کا جو قدم ہے وہ غلط سائڈ پہ نہیں اٹھ سکتا. ہمیشہ آپ اچھی طرح رہ سکتے ہیں، اچھی لائف جی سکتے ہیں ود مورلز اور ود اسلامک کلچر. بس یہ ہے کہ آپ کا اپنے بیسک جو ہے نا گھر سے بھی ایجوکیشن صحیح ہو، آپ کا معاشرہ بھی اچھی طرح آپ کو ایجوکیٹ کرے، اور آپ کے اندر ایک پوری بلیک اینڈ وائٹ یہ بات ہو کہ مطلب what is right and what is wrong، پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، ہمیں بچوں میں اویئرنیس جگانی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کچھ ایسی غلط حرکات کر رہا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی یہ حرکات کا مطلب کیا یا مقصد کیا ہے. خواتین کے ساتھ صرف 8 مارچ کو ایک پوائنٹ پہ ٹھہر کر احتجاج کرنا کہ یہ جی عورت مارچ ہے، عورت مارچ نہیں ہے. ان خواتین کو بھی جو گھر بیٹھ کے بچے سنبھالتی ہیں، اپنے فیملی کو سنبھالتی ہیں، ان لوگوں کو بھی ایسی خواتین نے جو ہے نا بدنامی کا ایک دھبا لگا دیا ہے. اب اگر تھوڑا سا بھی عورت گھر میں تھوڑا سٹیپ اٹھاتی ہے تو مرد حضرات ایون دین اپنے شوہر بھی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ہوا لگ گئی ہے، تمہیں بھی عورت مارچ جیسی خواتین کی ہوا لگ گئی ہے. اس طرح کے معاملات گھر میں بھی آپ پیش آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عورت مارچ والی خواتین جو ہے وہ معاملات بنا رہی ہیں یا بگاڑ رہی ہیں؟ یہ بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کا نا، انفلوئنس آپ بیڈلی انفلوئنس کرتے ہیں اپنی طرح کی جیسے کچھ خواتین کو کہ آپ جو کر رہی ہیں آلموسٹ وہ ایک ہماری سوسائٹی میں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سے ہوتا ہے کہ جو بیسیکلی جو ایک ویسے ہی جو ایک وہ خاتون ہے جو بالکل ایک لمٹ میں رہ رہی ہے، باؤنڈریز کے اندر رہ رہی ہے، وہ کبھی اگر ویسے ہی احتجاج کرنا چاہے بھی کسی اپنی بیسک نیڈ کے اوپر تو اس کو بھی بات سننے کو مل جاتی ہے. آپ کے ساتھ کبھی ہوا کیسے؟ آپ نے اسٹڈیز کی ہیں، ظاہر ہے آپ گائنی کے ڈاکٹر ہیں، آپ طرح طرح کے آپ نے سیمینارز کیے ہوں گے، ابراڈ بھی جاتی ہیں، ہر طرح کا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یار میں اتنی پڑھی لکھی ہو کے بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، کسی نے آپ کو بول جیسے ہوتے ہیں نا پنجابی بول بچن مارنا یا پھر آپ کو کوئی ورڈنگ کرنا، کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ تو آپ کا کیا بیہیو تھا؟ اب بیسیکلی اتنا تو کچھ یاد نہیں ہے، لیکن کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی اتنا بڑا کوئی ہوا نہیں، لیکن کبھی ہوا تو دل میں تو یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہے ہمیں اس میں پروٹیکشن زیادہ چاہیے اپنے لیے. تو یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ایک آپ نے کس طرح فیس کیا؟ اگنور کیا یا اس کو جواب دیا؟ اب مجھے تو ویسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ آج تک ہوا نہیں. بیسیکلی میں نے بہت ایک لائف گزاری ہے، بالکل ایک سیدھی سی لائف ہے، اس میں کچھ نہ میرا کوئی جانا نہ باہر تھا. بیفور میرج بالکل پہلے ہم ہاسٹل میں تھے، پھر گھر میں تھے، نانی کے ساتھ تھے، پھر امی کے ساتھ تھے، پھر ہسبینڈ کے ساتھ تھے، پھر بچوں کے ساتھ ہے. میں ویسے اکیلے رہنے کو، اکیلے ٹریول کرنے کو بھی کوئی اتنا فیور نہیں کرتی. ہمیشہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہو، کوئی بچہ آپ کے ساتھ، یا آپ کے کولیگز ہی ہوں، یا کوئی نہ کوئی ایسا سپورٹیو ہو جو آپ کو کسی وقت آپ کو پروٹیکشن دے سکے. تو کچھ نہ بھی ہو تو دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. شتر بے محاذ تو پھرنے کا مطلب یو آر انوائٹنگ سم ون ٹو انڈلج ان.
ہاں کہ آؤ آؤ آ بیل مجھے مار والی بات ہے. یہ بالکل انہیں بات بجا کی ہے کہ اگر آپ کراؤڈ میں پھریں گے, لوگوں کے ارد گرد پھریں گے تو اس طرح کی ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہے. آپ اگر جانا بھی ہے تو حجاب میں جائیں, پردے میں جائیں, تاکہ دوسرے لوگوں کو, لڑکوں کو آپ انویٹیشن نہ دیں. اپنے آپ کو محفوظ کریں, اپنے معاشرے کو محفوظ کریں, خاتون کو محفوظ کریں اور اپنے ملک کے لیے بدنامی نہ بنے. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں. رابعہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا میڈیا ٹوڈے. اللہ حافظ.